سلامت مرے رہے، آباد مرے رہے۔ ہم آپ کو صرف یہ بتانے آئے ہیں کہ ہم پاکستان سے ہو کر ڈار عبداللہ خان، میران خان اور خان کیس میں واپس آ گئے تھے، اس خاک کو سلام کرنے جس نے یہ جذبے پیدا کیے، جس نے ماؤں کو ہمت دی، بہنوں کو ہمت دی، اور آج ان کی جرأت، ان کی ہمت نے سب کو موقع دیا ہے۔ تو سارے پریشان ہیں کہ ہم ان سے کس طرح ان کو کس طرح خاموش کریں۔ یہ عوامی ابھار کبھی صدیوں میں اٹھتے ہیں، کبھی پلک جھپک کے اٹھتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب نواب اکبر خان بٹی کو شہید کیا گیا، اس کے بعد جو لہر اٹھی اور جس طرح سے نوجوان نے اپنا وہ جذبہ دکھایا تو ساری اسٹیبلشمنٹ خوفزدہ ہو گئی، پریشان ہو گئی۔ بزدار کو کربلا بنایا گیا، پنجور کو کربلا بنایا گیا، مشقے میں کارپیٹ بمباری کی گئی۔ اسی طرح مختلف علاقوں کو بلوچوں کے لیے رہنے کے قابل نہیں بنایا گیا۔ اس زمانے میں جو بزدار کے اسکواڈ تھے، جو لوگوں کو شہید کرتے تھے، اکٹھے دو بھائیوں کو مارتے تھے، تین بھائیوں کو مارتے تھے، لوگ ڈر کے مارے ان کے نام نہیں لے سکتے تھے اور فاتحہ خوانی نہیں کر سکتے تھے۔ اور وہ ریڈ اسکواڈ کے لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم بزدار کو یہاں سے منتقل کریں گے، پورے بزدار کو۔ لیکن میں اسلامی کے ایک شعر میں کو کہنا چاہتا ہوں کہ مننے میں توفق نہ آئے، مننے میں توفق نہ آئے، من بزدار نہ اف۔ آج بزدار پہلے سے زیادہ آگے ہے، پہلے سے زیادہ ترقی کر رہی ہے۔ تو ہم ضرور اسلام آباد گئے، جو بطور نواب بخشی کے نواں اسلام ہے، آباد ہے، اور ہم نے وہاں جو کچھ دیکھا وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس سے قبل جب ذوالفقار علی بھٹو کو گرفتار کیا گیا ضیاءالحق کے زمانے میں، تو نصرت بھٹو بھی اسلام آباد گئیں، خالی ہاتھ آئیں، تو ان کے لیے جو امیر نے کچھ اشعار لکھے جن کو انور ساجدی نے اپنے کالم میں جگہ دی، وہی اشعار میں آج ان ماؤں بہنوں کے لیے نظر کرتا ہوں، جس کا عنوان جو امیر نے دیا تھا کوفے سے واپسی۔ میں اسلام آباد کے کوفے سے، میں اسلام آباد کے کوفے سے سندھ مدینہ آئی ہوں، میں اسلام آباد کے کوفے سے سندھ مدینہ آئی ہوں، مت پوچھ کے کیا ہو کر آئی ہوں، مت پوچھ کے کیا لے کر آئی ہوں۔ تو آج ہمیں یہ بتانا ہوگا کہ وہاں ہماری حیثیت کیا تھی۔ جس روز وہاں پر سیمینار کا انعقاد کیا، آپ یقین مانیے کہ وہاں پر بار تاج لگائے گئے تھے اور گاڑیوں کو اندر آنے جانے تک نہیں دیا جا رہا تھا تاکہ وہ سیمینار کامیاب نہیں ہو سکے۔ اور وہاں اسی دوران کچھ خواتین آئیں جو سول سوسائٹی کی تھی، ان کو بھی آنے نہیں دیا جا رہا تھا۔ پھر ان بوائز کے سامنے جو ہمارے سے سلوک کیا، وہاں کے ایس ایچ او نے اس کو کہا کہ ہمارا تعلق، ہم ٹیچر ہیں، ہم وکیل ہیں، ہم استاد ہیں، آپ ایک ایس ایچ او ہیں جو ہمارے وسائل پر پلتے ہیں۔ تو اس کے آنکھوں میں جو نفرت تھی وہ واضح نظر آ رہی تھی۔ وہ پیغام تھا کہ آپ غلام ہو، اگر آپ ٹیچر ہو تو کیا ہوا، اگر آپ وکیل ہو تو کیا ہوا، اگر آپ پروفیسر ہو تو کیا ہوا، طاقت تو ہمارے ہاتھ میں ہے، بندوق تو ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اس کی شعلہ بار آنکھیں کہہ رہی تھی کہ بلوچ صرف دھرتی کے کیڑے ہیں، بلوچ غلام ہیں۔ اور مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جو اصل پاکستان ہے، جہاں پر کوئی جھنڈے ہمیں نہیں دیں گے، جہاں میں کوئی اس طرح کے پوسٹر نہیں دیں گے، لیکن جب ہم غلام سرزمین پر آئے تو جھنڈیاں تھے، پوسٹر تھے، الیکشن تھے۔ مجھے نہیں سمجھ آتی ہے کہ جب ہزاروں خاندان اس اجتماعی سزا سے گزر رہے ہیں، جب ہمارے ہزاروں لوگ
ان کے حکومت خانوں میں ہیں، تو پھر کیسا الیکشن، کیسی الیکشن، کیسی جمہوریت، کس کی جمہوریت، کس کے لیے جمہوریت؟ کیا اس لیے کہ وہ جو لوگ جن کے پاس کل چپل تک نہیں تھا آج ورگوں پتی بن چکے ہیں، آج آپ ان کو گھروں پتی بنانا چاہتے ہیں صرف بلوچ کے نام پر؟ آپ مجھے بتائیں گزشتہ 5 سالوں میں بڑے مسئلوں کو چھوڑیں، آپ کے لیے کوئی پانی کا مسئلہ ہوا، آپ کے اسکول کا مسئلہ ہوا، آپ کے بجلی کا مسئلہ ہوا، آپ کے روزگار کا مسئلہ، کیا اس کا مسئلہ ہوا؟ اربوں روپے کہاں گئے؟ بتایا جاتا ہے کہ ہر ایم پی اے نے ایک پی ایچ ڈی پی سے 16 ارب روپے کمائے ہیں، 16 ارب جو بلوچستان کے پیسے ہیں، جو بلوچستان میں خرچ ہونے تھے۔ اور بلوچستان کی حالت ہے کہ آج بلوچستان پورے پاکستان کو پال رہا ہے، لیکن بلوچستان کے نوجوان بے روزگار ہیں، اور بلوچستان کے نوجوان بے روزگاری کے ہاتھوں آج شرم کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، درد کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے نوجوان خاک روب کا کام کرتے ہیں، دفتروں میں واش روم صفا کرتے ہیں۔ بلوچ کی قسمت یہاں پہنچ گئی ہے۔ یہ صرف ان لوگوں کی جنگ نہیں ہے جو مسنگ ہوئے ہیں، ان حقوق کی بھی جنگ ہے جو مسنگ کیے گئے ہیں۔ آج یہ جو ٹاٹے مارتا سمندر ہے اور جو اس طرح یہ اسٹیڈیم مکمل طور پر ہے، یہ ایک ریفرینڈم ہے بلوچوں کا۔ اگر کسی کو سمجھ آئے تو اچھا ہے، سمجھ نہ آئے بھی تو اچھا ہے۔ آج تک شاید اس اسٹیڈیم کو اس طرح کسی نے بھرا نہیں تھا، لیکن وہ درد وہ سب بلوچوں کے دل میں سلگ رہا ہے، وہ جو ماؤں کے دلوں میں درد ہے وہ ایک بلوچ کے دل میں درد ہے۔ اور یہ کوئی نہیں بھولے کہ ہم حساب کتاب کریں گے، ہم ایک دن ایک لمحے کا، ایک دن کا، ایک درد کا، ایک ٹکے کا، ایک پائی کا حساب کریں گے، اور وہ روز قریب ہے، وہ روز دور نہیں ہے۔ اور بلوچ صرف 2 چیزیں بلوچ نے کر لی ہے، ایک یونٹی، اگر آپ اتحاد نہیں کریں گے تو آپ کو کیڑوں کی طرح مزلتے رہیں گے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اب ہمیں لٹریچر کی طرف آنا ہوگا، اپنے درد کو لکھنا ہوگا، اپنے ماؤں کی کہانیوں کو لکھنا ہوگا، اپنے جتنے لوگ جو حکومت خانوں میں 14 سال سے پڑے ہیں ان کوئی تمام تفصیلات کو لکھنا پڑے گا، ہمیں ریسرچ کرنا ہوگا، ہمیں کتابیں اٹھانی ہوگی، اپنے شہیدوں کے ایک ایک لمحے کو لکھنا ہوگا، ریسرچ کو لکھنا ہوگا۔ آج جو یہ کاروان ہے جو ڈیرہ سے لے کر توزہ شریف سے لے کر لیاری تک جو عوام اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، اس لیے اٹھ نہیں کھڑے ہوئے ہیں کہ انہیں کوئی مراحت چاہیے، انہیں بلوچ کا تشخص چاہیے، انہیں بلوچ کی ان پیاروں کی بازیابی چاہیے۔ صرف یہ 2 ڈیمانڈ ہے، اور بلوچ تیسرا ڈیمانڈ نہیں کر رہا۔ ہمیں پیسے نہیں چاہیے، ہمیں مراحت نہیں چاہیے، ہم خوش روٹی کے ساتھ زندہ رہنے والے لوگ ہیں، رہیں گے، لیکن اپنے پیاروں کے بغیر نہیں رہ سکتے ہیں، ہم اپنی ماؤں کو روتا ہوا نہیں دے سکتے ہیں، ہم ان کے آنسو خوش کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کے آنکھوں میں خوشی کے آنسو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اس جو تحریک کامیاب ہوئی ہے تو اس میں لاکھوں بلوچوں اور ان تمام عوام جو بلوچ کے علاوہ پشتون، کشمیری، گلگتی، سندھی وہ سب ہمارے ساتھ رہے، ان لاکھوں عوام نے ہمارا ساتھ دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو 75 سال سے ہمارے ساتھ جو لڑائی لڑی جا رہی ہے، جس کا دوسرا فیز 2000 سے شروع ہوا، جو آج 24واں سال ہے جاری ہے، یہ 5واں فیز ہے، اس سے پہلے 4 فیز گزرے، لیکن ان کی جو اوقات تھی یا ان کا جو دورانیہ تھا، یہ جو 5واں فیز ہے وہ دورانیہ میں بھی لمبا ہے، قربانیوں میں بھی سب سے بڑھ کر ہے، کہ جہاں ہمارے لوگوں کو حکومت خانوں میں زندہ ڈرل کیا گیا، ہمارے حکومت خانوں میں ہمارے لوگوں کی آنکھیں نکالی گئیں،
ہمارے نوجوانوں کو الیکٹرک وائر پر شاکس دیے گئے، ہمارے نوجوانوں کو زندہ جلایا گیا، ان کی کان کھینچی گئی. اتنی قربانی شاید بلوچ نے کسی تاریخ کے لیے، لیکن وہ بھی حیران ہے کہ بلوچ کس مٹی سے بنا ہے. بلوچ ٹوٹتا کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ٹوٹتا کہ بلوچ نورا مینگر کی سرزمین ہے، بلوچ میرا خان کی سرزمین پر آباد ہے، نوری نصیر خان کی سرزمین پر آباد ہے، شہید نواب اکبر خان بگٹی کی سرزمین پر آباد ہے، بابا خیر بخش مری کے دھرتی پر آباد ہے. وہ بابا خیر بخش مری ہم سے قریب ہے. آج وہ اپنے آخری آرام گاہ میں اپنی دیوی مسکراہٹ کے ساتھ اپنے بچوں کو دیکھ رہا ہوگا اور خوش ہو رہا ہوگا کہ میں نے بلوچوں کو جو پیغام دیا وہ پیغام بلوچ سمجھ گئے. اس تحریک کا اگر کوئی آرکیٹیکچر ہے، آرکیٹیکٹ ہے، وہ بابا خیر بخش مری ہے، واحد خلیفہ، بلوچوں کا واحد اور غیر متنازع لیڈر. اس نے بھی جس طرح ہم نے ابھی ہماری ماؤں بہنوں نے یہ کوشش کی کہ ہم پرامن طور پر جائیں گے، ہم پرامن طور پر ہر دروازہ کھٹکھٹائیں گے، ہم عدالتوں میں جائیں گے، ہم ان کی اداروں میں جائیں گے، ہم جو ان کا میڈیا ہے اس کے پاس جائیں گے، سول سوسائٹی کے پاس جائیں گے، ان کے وکلا کے پاس جائیں گے. کوئی ایسا ڈر نہیں چھوڑیں گے یہ کل کہے کہ نہیں بلوچ صرف بندوق اٹھانا جانتا ہے، بلوچ ہم پر اعتماد نہیں کرتا. لیکن بلوچ نے ہر راستہ اپنایا، بلوچ نے جمہوری راستے اپنائے، لیکن وہاں میں کچھ نہیں ملا. وہاں سپریم کورٹ خاموش رہی، وہاں کے وکلا خاموش رہے، وہاں کی مین اسٹریم میڈیا شرمناک حد تک خاموش رہی. لیکن ایسا بھی نہیں ہے. میں سلام کرتا ہوں مفتی اللہ جان کو، میں سلام کرتا ہوں اسد دور کو، میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے استاد افضل صاحب خٹک کو، فرحت اللہ بابر کو، HRCP کے نسرین اظہر کو اور ناصر زیدی وہ صحافی وہ پاکستان کی صحافت کے آبرو جنہوں نے زیادہ کے معاشرہ میں کوڑے کھائے، وہ ہمارے ساتھ وہاں کھڑے تھے جب محرم اور شاہ جی اور تمام دوست پریس کانفرنس کر رہے تھے. وہ کھڑے تھے، وہ ہمارے پیچھے ایسے کھڑے تھے، ہمارے محافظوں کی طرح، ہمارے استادوں کی طرح کھڑے تھے. وہ ہمارے ساتھ ہماری حوصلہ افزائی کر رہے تھے، اور ہم ان چند کو لاکھوں پر، ان کوفہ والے لاکھوں پر زیادہ کی اہمیت دیتے ہیں اور بتانا چاہتے ہیں کہ اس جو تحریک جو باراچی کی شہادت سے اٹھی ہے یہ نئی تحریک نہیں ہے. اس تحریک کا اپنا ایک پس منظر ہے. جب 1945 میں جناح انقلاب آئے تو ان کا گرمجوشی سے استقبال کیا گیا. خان افغان نے ان کو سونے سے تولا، ان کی بہن کو نیکلس کا تحفہ دیا اور دونوں میں طے پایا کہ ہم اچھے تعلقات رکھیں گے اور ریاست کرات کی آزادی کے لیے جدوجہد کی جائے گی. پھر اس کے بعد جب 1947 میں پاکستان کو ہندوستان تقسیم ہوا، پاکستان آزاد ہوا، ہندوستان آزاد ہوا، تو 11 اگست 1947 کو بلوچستان بھی آزاد ہوا، جس کو دنیا کے ساتھ ساتھ پاکستان نے اپنی ٹریٹی کے ذریعے مانا اور بلوچستان کی آزادی کو قبول کیا، تسلیم کیا کہ بلوچستان ایک آزاد مملکت ہے. اور اس کے بعد بلوچستان میں الیکشن کرائے گئے دارالعوام دارالخواص میں، جنہوں نے علاق کے تجویز کو مسترد کر دیا. وہ 227 دن بلوچستان آزاد رہا، لیکن لوگ اس لیے نہیں جانتے کہ ہماری نصابوں میں جھوٹ بھرا ہوا ہے. پھر اس کے بعد سازشیں کی گئی، لیکن اس سے پہلے جب پاکستان کو بریٹن کو پیسے دینے کی ضرورت پڑی تو جناح خود پاکستان چل کر آئے. جناح نے خان افغان سے امداد مانگی، اور آپ کو پتا ہے کہ خان افغان نے کتنی امداد دی.
خان افتادہ نے 1300 کلو سونا پاکستان کو امداد دیا کو اپنی معاشی حالت سنبھالے. شہید نواب بگٹی نے پاکستان کو سوئی گیس دی جس سے اس کا اقتصادی پہیہ چلا. پاکستان کو زرعی ملک نہیں ہے. پاکستان کی جو معیشت ہے وہ سوئی گیس بیسڈ ہے. لیکن ان لوگوں نے جو اپنے محسنوں کے ساتھ کیا وہ تعریف درج ہے. خان افتادہ کے ساتھ کیا ہوا, شہید نواب اکبر خان بگٹی کے ساتھ کیا نہیں ہوا. بلوچ نواب شہید اکبر خان بگٹی کے ساتھ مذاکرات کے باوجود ان پر حملے کیے گئے, ان کو جان سے مارنے کی کوشش کی. تو شہید نواب اکبر خان بگٹی نے صحافیوں سے کہا کہ میں اس پیران سالی میں اس مزاحمت کی خود کمانڈ کروں گا. حالانکہ دیگر لیڈروں نے نواب سے درخواست کی کہ آپ بیمار ہیں, آپ کا ایک پاؤں کینسر ہے, اس کو آپ چل نہیں سکتے, آپ باہر جائیں علاج کرائیں. ایک شہید نواب اکبر خان بگٹی نے تمام عمر بلوچستان میں گزاری, قید گزاری, جلا وطن نہیں ہوئے اور پہاڑوں میں جانے کو ترجیح دی. اور یہ جو پاکستان کا سب سے بڑا نامیاتی پرسن کامران خان ہے, جب وہ شہید نواب اکبر خان بگٹی کی شہادت کی خبر دے رہا تھا, میں ٹیلی ویژن دیکھ رہا تھا, تو اس نے کہا کہ پاکستان کی سب سے بڑے فوجی آپریشن میں نواب اکبر خان بگٹی کو شہید کیا گیا ہے. پاکستان کی سب سے بڑے فوجی آپریشن میں اس 80 سالہ بزرگ نواب بگٹی کو شہید کیا گیا جس نے اس کے ساتھ احسان کیے تھے. آج جب ہم اسلام آباد میں گئے, حالانکہ ہمارا پرامن احتجاج تھا جس کو لیڈ ہماری مائیں بہنیں کر رہی تھی, ان پر پولیس کتوں کی طرح ٹوٹ پڑی اور ہماری ماؤں بہنوں کو جیلوں زندانوں میں رکھا گیا, ان کو ٹوٹے مارے گئے نیک پولیس اہلکاروں نے. یہ بچیاں, یہ بہنیں گواہ ہیں, ان کو میل جو پولیس اہلکار تھے انہوں نے تشدد کا نشانہ بنایا. لیکن کوئی شہید نواب اکبر خان بگٹی نہیں تھا. شہید نواب اکبر خان بگٹی جب پتہ چلا کہ ڈاکٹر شاہ زیاں خالد کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, تو انہوں نے ڈیرہ بگٹی کو اپنی گنوں سے, میزائلوں سے آگ کی شعلوں میں تبدیل کیا اور اس خاتون کی عزت کے لیے, یہ بلوچستان ہے, یہاں سندھی خاتون کی عزت کے لیے بھی ہم اپنی جان لے سکتے ہیں. ایک سبب وہ بھی تھا. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ بعض اوقات لوگ بھول جاتے ہیں, شاید آپ نوجوان بھی ہیں, شاید آپ کو تاریخ بتائی بھی نہیں جاتی ہے. بلوچستان میں جو 5واں فیز ہے وہ 2000 سے شروع ہوا, جب مشرف نے ٹیک اوور کیا اور امیر الملک کو گورنر بنایا گیا. دسمبر کے آخری روز تھے جب ایک سازش کے طور پر زرغون روڈ پر بلوچستان ہائی کورٹ کے نامزد چیف جسٹس نواز مری کو پراسرار طور پر قتل کیا گیا. کہاں پر؟ اسمبلی, بلوچستان ہائی کورٹ, سامنے کینٹ, ایف سی ہیڈ کوارٹر, آئی سی کے آئی ایس آئی کے دفاتر کے سامنے ان کو قتل کیا گیا. اور اس کا الزام پہلے نامعلوم افراد پہ لگایا گیا, پھر دوسرا ایف آئی آر کاٹا گیا جس میں بابا خیر بخش مری کے بیٹوں کو نامزد کیا گیا, پھر تیسری ایف آئی آر کاٹی گئی جس پہ بابا خیر بخش مری کو نامزد کیا گیا کہ بابا خیر بخش مری نے نواز مری قتل کیا ہے, جو جھوٹ تھا. جب نواب مری کو گرفتار کیا گیا, جب وہ حوالات میں تھے, تو سب سے پہلے میں اس وقت صحافت میں تھا, میں نے سردار عطاءاللہ مینگر کا انٹرویو کیا, تو سردار عطاءاللہ مینگر نے آف ریکارڈ مجھے بتایا کہ مشرف نہیں چاہتے تھے کہ بابا مری گرفتار ہوں, لیکن یہ امیر الملک تھا جس نے آئی ایس آئی کے کہنے پر کہا کہ اب بابا مری میں وہ طاقت نہیں ہے, آپ خامخواہ خوفزدہ نہ ہوں اور بابا مری کو گرفتار کر لیں. اور دوسری بات یہ تھی کہ جب
पुलिस बाबा मरी के घर पर, उनके बेटों के घरों पर चापे मारेगी। अगर बाबा मरी ने मुजाहिमत की तो उनको एलिमिनेट कर दिया जाए, उनको शहीद किया जाए। लेकिन बाबा मरी जीरक इंसान थे, वो बलोचियत का पे करते। उनसे बड़ा बहादुर आदमी मैंने नहीं देखा, उनसे बड़ा बलोच मैंने नहीं देखा। लेकिन यही बात मैं नौजवान आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जज्बे के साथ अकल से भी काम ले। अगर उस रोज बाबा मरी बलूचियत के उसमें आकर जज्बे में अगर ताकुल नहीं करते तो शायद बाबा मरी को एलिमिनेट कर दिया जाता और ये मुजाहिमत आगे नहीं बढ़ती। उन्होंने मकसद की खातिर, मुजाहिमत की खातिर अपनी जो बलूची मयार उसको अपने ऊपर कबूल किया, पुलिस के साथ ताउन किया, अपने घर को दिखाया, अपने बेटों के घर को दिखाया और पुरअमन तौर पर गिरफ्तारी दी, क्योंकि इस मुजाहिमत को उनकी क़यादत की जरूरत थी। आज आप लोगों की काफिले की जरूरत है तो जज्बात के साथ, अपने अकल के साथ भी काम लेना है, क्योंकि कौमों को ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत होती है। ह्यूमन रिसोर्स के बगैर कोई कौम आगे नहीं बढ़ता। आपने, अगर आप वाकई नेशनलिस्ट है, अगर आप वाकई आपके दिल में दर्द है तो फिर जज्बात को काबू में रखे और आप अपने वतन का सोचे। आपका ये, आप जिस जमीन पर बैठे हैं, अफगानिस्तान का वार थिएटर यहाँ मुंतकिल हो चुका है। पाकिस्तान इक़्तिसादी तौर पर लड़खड़ा रहा है, उसकी नजरें रिकॉर्डिंग पर हैं। रैकेट क्या जो वायदा किया है वो खुफिया है, उसको पब्लिक नहीं किया जा रहा है। हमारा मुतालबा है कि उसको पब्लिक किया जाए ताकि बलोच अवाम को पता चले कि वो वायदा है क्या। जिस तरह सीपेक के नाम पर जो वायदा किया गया उसे भी पब्लिक नहीं किया गया। हमारा मुतालबा है कि उसे भी पब्लिक किया जाए, क्योंकि शहीद अबूबकर खान बुकटी ने अपने बुकटी डोजियर में अपनी जिंदगी में इन मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में कहा था कि मेगा प्रोजेक्ट्स नहीं है, मेगा इस्तेहसाल है। अगर ग्वादर डेवलप हुआ तो बलोच अपनी सरजमीन पर अक़लियत में तब्दील हो जाएंगे, बलोच का तशख़्ख़ुस खत्म होगा और ये मेगा प्रोजेक्ट्स बलोच की खुदकुशी साबित होंगे। और पंजाब उसी तरह कर रहा है जिससे अब तुर्की ने कुर्दनों के मुख्तलिफ इलाकों में डैमों के नाम पर, तरक्की के नाम पर तुर्की के लोगों को बसाया, उनकी आबादी को घटाया। या जिस तरह स्टालिन, ब्रेज़नेव, दीसर लीडरों ने वस्त एशिया में रूसियों को बसाया, आज भी इन रियासतों पर उनका बोझ है। जिस तरह यहूदियों ने फलस्तीनियों की जमीनें खरीदी, कब्जा किया, आज वो उसके मालिक है। लेकिन बलोचों कब समझोगे, कब समझोगे? ये कोयटा तुम्हारा शहर है, ये बलूचिस्तान की शहरत है, ये खान नूरी नसीर खान की शहरत है। लेकिन अफसोस आज हमारा शहर नहीं है, ये एक मुहाजिरों का यतीम खाना बन चुका है। यहाँ मिलियंस की तादाद में मुहाजिर रहते हैं, बलोच अक़लियत में है। और आज वो सारे बेशरम बलोच जो शायद नामयाब नेशनलिस्ट पार्टियों के सेंट्रल कमेटियों के लीडर हैं, जो एक हड्डी के नाम पर दश्त में जमीनें फरोख्त कर रहे हैं, गैरों को सोसाइटियां बना रहे हैं फरोख्त। अगर आपके दिल में दर्द है, आप बलोच है, आप नंग नामूस को समझते हैं, तो आपको इस खाक के साथ, उस खाक पे, उस चित्तन की खाक पे जा बाबा मरी आसूदे खाक है, उस खाक की कसम है आपको कि आपने अपने सरजमीन का, अपनी जमीन का एक टुकड़ा भी गैर बलोच को नहीं देना है, नहीं देना है, नहीं देना है, नहीं देना है। और जो करेगा उसका रास्ता रोकना है, नहीं तो फिर आपकी हालत भी फलस्तीन जैसी होगी। आज आपने अपनी आंखें खोलनी है। ज्यादा बात नहीं करूंगा, आपने बहुत टाइम किया है। ये बात आपके सामने रखूंगा जरूर कि बलोच हजारों साल से तकलीफ में है और आज बलोच उठाकर जिंदानों में फेंका जाता है, फिर उनकी मसक शुदा लाशें मिलती है। और अरमान की बात है, अफसोस की बात है कि हम उनको किस चीज पर जानते हैं,
आजार बंद पर, आइंजा जिसको हम प्यार नहीं, उस पर जानते हैं कि हमारा प्यार है, चेहरे पर नहीं जानते। ऐसा जुल्म कभी शायद ईरान में या तारीख में कभी नहीं हुआ होगा। आज अगर आप यूनिटी आपने कायम नहीं की तो शायद एक और जेनोसाइड का अमल हो, फिर करबलाए आबाद हो। और अगर आप वाकई आपके जो स्टूडेंट है, जो भी है, वो चाहते हैं जो हजारों साल से बलोच ने जख्म खाए हैं, अब वक्त आ गया है कि यहूदियों ने जिस तरह जख्म खाए आज पूरी दुनिया पर हुकूमत कर रहे हैं, बंगाली भी हुकूमत कर रहे हैं। बंगाली इसलिए नहीं छूटे कि जब वो इलेक्शन में गए सारे शेख मुजीबुर रहमान के साथ थे। देखिए यहाँ इलेक्शन होता है तो उसमें मैनिपुलेशन होती है, कभी रातों रात बाप पार्टी बनती है, कभी जुम्मा बाजार लगता है और उनकी बोलियां लगती है, वो पैसे से खरीदा जाता है। और आज ये जो जहाँ की माए बहनें बैठी हैं, इनको हल्फ दिया गया है कि इन्होंने आसमान से चांद सितारे तोड़कर इस कौम के लिए नहीं लाना है, सिर्फ जुर्रतमंद होना है और खुद को फरोख्त नहीं करना है। जिन कौमों ने लाठियां खाई उन लोगों ने दुनिया पर हुकूमत की। उसकी एक मिसाल देकर मैं वाइंड अप करना चाहूंगा क्योंकि आप काफी देर से बैठे हैं। सिर्फ एक मिसाल आपको देना चाहता हूं कि यहूदियों की आबादी 80 से 90 लाख है, जो कुल आबादी का 0.0% बनता है, जबकि मुसलमान सारे मुसलमान आबादी का 22% है। 2 अरब से शायद ज्यादा 57 मुसलमान वर्ग। तो एक सर्वे किया गया कि यहूदी साल में कितनी किताबें पढ़ते हैं और जो 22% आबादी है, एक तरफ 0% आबादी है, सिर्फ 80 लाख। तो पता चला कि मनअसुल कौम यहूदी साल में 76 किताबें पढ़ते हैं, 76 किताबें पढ़ते हैं और 22% मुसलमान जो 56-57 मुल्कों के मालिक हैं, वो सिर्फ 6 मिनट साल में किताबें पढ़ते हैं। तो हुकूमत वही करेगा जो 76 किताबें पढ़ते हैं। अगर आप कुछ नहीं कर सकते, कोई और बोझ नहीं उठा सकते, तो आपको फिर उस वक्त मैं नेशनल तस्लीम करूंगा कि आप 24 घंटे पढ़ेंगे। 24 घंटे नहीं पढ़ सकते तो 12 घंटे पढ़ेंगे, क्योंकि बलोचों को सिफारतकारों की जरूरत है। बलोच ने कभी मैदान जंग में शिकस्त नहीं खाई है, बलोच हर मैदान में जीता है। हाँ, वो अफगानी की तीसरी पानीपत की लड़ाई हो, वो भी नूरी नसीर खान के बगैर जीती नहीं जा सकती थी। अरब ने भी ईरान जीता बलोच के त्याग से, उसके बगैर वो नहीं जीत सकता था। तो अगर आपने जंग जीतनी है तो आपने पढ़ना है, आपको हमें रिसोर्स की जरूरत है। हमें हर बार शिकस्त हुई है, टेबल पर शिकस्त हुई है, लेकिन आज हमारी बका का मसला है। हमने रिकॉर्डिंग को भी रोकना है, हमने पढ़ना भी है, हमें सिफारतकार भी है। हम ये जंग इस दफा सियासी टेबल पर जीतना चाहते हैं और उस वक्त जीतेंगे जब आप सारे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की तरह अंग्रेज से टेबल टॉक में जीतेंगे। बलोचिस्तान जिंदाबाद।